بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. آج ربیع الثانی کی 6 سن 1429 اور اپریل کی 13 تاریخ ہے سن 2008. اس سلسلے کی یہ تیسرا ہفتہ ہے. اسی آیت کے اوپر آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 ہفتے بھی بیان ہو چکا. آج اس میں جس حصے کو بیان کرنا ہے وہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے دین کے معاملے میں مجاہدے سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. اس ضمن میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہے کہ مجاہدہ کیا چیز ہے اور فینا ہمارے دین کے بارے میں تو دین کیا چیز ہے، دین سے کیا مراد ہے. یہ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اس میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے دین کے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں. دین نام ہے اتباع شریعت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ تعالی نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا، جس کو آپ نے اپنے ارشادات سے، اپنے عمل سے، اپنے سکوت سے آپ نے بیان فرمایا، یا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی تعلیمات سے جو کچھ حاصل کیا اور اسے اپنے اقوال و افعال سے امت کے سامنے بیان کیا، جس پر حضرات صحابہ کا اجماع ہوا. یا حضرات فقہا نے دین کے اصول کو سمجھ کر اس سے مسائل کا استنباط کیا، جسے قیاس کہتے ہیں. ان 4 دلائل کا نام دین ہے. نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا. نمبر 2 سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، چاہے وہ سنتیں قولی ہوں چاہے وہ فعلی ہوں
چاہے وہ سکوتی ہوں۔ نمبر 3، اجماع صحابہ۔ حضرات صحابہ نے آپ کی تعلیمات سے جو کچھ حاصل کیا اسے اپنے اقوال و افعال سے بیان کیا۔ نمبر 4، قیاس، کہ حضرات فقہا نے اصول دین کو سمجھ کر جو چیز بیان کی ہے قیاس کر کے دکھلایا ہے۔ یہ 4 دلائل ہیں جن کو دین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی رخصت، کوئی چھوٹ یہ نہیں ہے۔ جو آدمی دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اس کا کوئی راستہ اللہ کے مقرر کردہ راستوں میں سے نہیں ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے، سبلنا ہمارے راستے، اللہ تعالی کے راستے اس شخص پر کھلیں گے جو دین کے اندر متسلط اور پختہ ہوگا۔ جس میں دین نہیں اس کا کوئی راستہ بھی اللہ کا راستہ نہیں شمار کیا جا سکتا۔ یہ بات تو پہلی بنیادی بات ہے، یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ اللہ کے راستے اس شخص پر کھلیں گے جو دین میں پختہ اور مضبوط ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دین عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق ظاہری اور اخلاق باطنی یعنی اخلاقیات، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ کی تعلیمات سے، اللہ کی کتاب سے، آپ کی تعلیمات سے، اجماع صحابہ سے اور قیاس سے جو چیزیں ثابت ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاشرت سے ہو یا ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے ذہن نشین کرنے کی، وہ یہ کہ جس میں دین موجود ہے آگے راستے اس کے راستے ہیں۔ وہ راستے کیا ہیں وہ آج عرض کرنا ہے۔ لیکن جس میں دین نہیں ہے، جس کے عقائد صحیح نہیں، اس کا کوئی راستہ دین نہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے کھولیں گے ان کے لیے۔ وہ راستے بات کا مرحلہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے دین میں ہے کہ نہیں ہے۔ جس آدمی کے عقائد درست نہیں، عقائد کی درستی کے معیار اللہ کی کتاب، عقائد کی درستگی کا معیار سنت رسول، عقائد کی درستگی کا معیار حضرات صحابہ کا اجماع، عقائد کی درستگی کا معیار قیاس۔
جس کے عقائد درست ہیں، اس کے راستے آگے پھر راستوں کو تلاش کرو کہ وہ راستے کیا ہیں، وہ میں تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی بھی۔ جس آدمی کی عبادات ہی درست نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا قائل نہیں، حج کو نہیں مانتا، اس کے راستے کوئی راستے نہیں ہیں۔ ان راستوں کو اللہ کے راستے کہنا سراسر گمراہی ہے۔ یہ بنیادی سبق ہے، بنیادی بات ہے جو ہر آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھانی ضروری ہے کہ راستے تو بات کی بات ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ دین ہے، اس کے اندر یہ نہیں۔ اگر اس میں دین ہے تو آگے راستوں کا مرحلہ بعد میں ہوگا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، راستے کیا ہوں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ تو بات کا مرحلہ ہے نا۔ پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جاہدوا فینا، ہمارے دین کے اندر کیا حال ہے اس کا پہلے وہ دیکھو، عقائد کیسے ہیں، عبادات کیسی ہیں، عبادات کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر عبادات ہی میں ایک آدمی سست ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو پھر اس کی کیا خوشی ہے، کوئی جنب کوئی جج ہے۔ جو آدمی عبادات میں سست ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جس طریقے پر تمہیں لے کر چل رہا ہوں یہ طریقہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے معاملات صحیح نہیں ہیں، معاملات جس کے خراب ہیں، اس کا کوئی راستہ اللہ تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات، بڑے معاملات، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ جس آدمی کے معاملات صحیح نہیں، جس کا لین دین صحیح نہیں، جس میں امانت اور دیانت نہیں، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک راستے پر لے کے چلتا ہوں اور یہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، تو یاد رکھیے کہ وہ راستہ گمراہی کا ہے، شیطان کا ہے، اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ جس کے اپنے معاملات درست نہیں، وہ دین کا راستہ کیسے بتائے گا؟ تو اگلا سبق پڑھنے سے پہلے اس پچھلے سبق کو ذرا دوہرا کر یاد رکھیے کہ یہ پہلی بنیادی بات ہے کہ فینا، ہمارے دین کے معاملے میں پختہ ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی دین میں پختہ نہیں، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ معاملات اور معاشرت، معاشرت آپس کا رہن سہن، جس میں رعایت حقوق اور حفاظت حدود نہیں، جس میں رعایت حقوق اور حفاظت حدود نہیں، وہ آدمی دین کا رہنما بن کر راستہ دکھلائے گا، بھائی وہ تو خود ہی گم ہے، وہ خود گمست کرا راہبری کنت، وہ خود ہی گم ہے، دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ اصولی طور پر یہ پہلا سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جس آدمی کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس کا راستہ ہے، ہو سکتا ہے،
جس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس کا راستہ نہیں ہو سکتا. بس یہ بنیادی سبق ہے، ہر آدمی کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے. اخلاقیات، حسد، ریا، تکبر، حب جاہ، حب مال، جس کے اندر یہ اخلاقی خرابیاں ہوں، جو اخلاقی پستی میں مبتلا ہو، وہ خود غلط راستے پر جا رہا ہے، خود گم ہے، دوسروں کو کیا راستہ دکھلائے گا. یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد فرمایا جن لوگوں میں یہ پختگی موجود ہے کہ مجاہدہ بھی کر رہے ہیں اور وہ مجاہدہ صحیح ہے، ہمارے دین میں مجاہدہ کر رہے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہمارے دین میں مجاہدہ کر رہے ہیں. ایک ایک قدم پر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دین ہے یا نہیں، یہ دین ہے یا نہیں. جو ہر وقت اس بات پر نظر لگائے ہوئے ہیں کہ دین ہے یا نہیں، ان کے راستے پر چلو. لنہدینہم سبلنا، پھر ہم تمہارے لیے راستے کھولیں. سبلنا، ہمارے راستے. ہمارے راستے کا مطلب یہ ہے جو راستہ ہم تک پہنچا دے. ہمارے راستے کا مطلب ذہن نشین کیجیے کہ جو راستہ ہم تک پہنچا دے. وصول اللہ جس راستے سے حاصل ہو وہ راستہ ایک نہیں ہے. لنہدینہم سبلنا، سبیلنا نہیں فرمایا، وہ متعدد راستے ہیں. وہ راستے متعدد کیا ہیں اس کو آج عرض کرنا ہے. وہ متعدد راستے اللہ تعالی کی طرف سے کھلتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، حق تعالی فرماتے ہیں ہم راستے کھولتے ہیں. اب ایک آدمی عبادات میں پختہ، معاملات کے اندر پختہ، دین کے ایک راستے پر تصنیف و تالیف کا راستہ ہے، مضامین لکھتا ہے، مضامین لکھ رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، خانقاہ نہیں ہے کوئی اس کی، وہ کوئی مبلغ نہیں ہے، تصانیف لکھ رہا ہے. یہ راستہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. اس راستے میں اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، وہ اس راستے میں ہماری رہنمائی کرے گا. لکھنے میں، مضامین لکھنے میں بڑی احتیاط کرنا. خبردار، کوئی بات اگر تم نے غلط لکھ دی اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا. قلم میں، اس کے قلم میں یہ احتیاط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی میری طرف کو غلط بات منسوب کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. لکھتے ہوئے زور قلم میں بار بار حدیث میں یوں آتا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے یا نہیں. جی لکھ رہا ہے، زور قلم ہے اور زور قلم میں دلائل چل رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اللہ نے یوں کہا. بھائی اللہ نے کہا کتاب اللہ میں یہ حکم موجود ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ حکم موجود ہے یا نہیں. اگر وہ اتنا محتاط ہے، تصنیف و تعلیف کا کام کر رہا ہے، لیکن اتنا محتاط ہے، کوئی بات اللہ کی طرف ایسی منسوب نہیں کرتا جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو. کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتا جو اللہ کے نبی نے نہ کہی ہو. تو یہ راستہ یقیناً وصول الی اللہ کا راستہ ہے. یہ آدمی خود بھی نجات پائے گا اور جو اس کے راستے کو اختیار کرے گا وہ بھی نجات پائے گا. یہ راستہ ہے. کوئی باز نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں. بیٹھا ہوا ہے، تصنیف و تعلیف کا کام کر رہا ہے. اب اس میں فتوے لکھنے والا ایک آدمی ساری زندگی مفتی ہے، فتوے لکھ رہا ہے، کسی کو بیعت نہیں کرتا، کوئی مرید نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی ذکر و شغل نہیں، لیکن فتوے میں اتنا محتاط ہے، اتنا محتاط ہے کہ جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ قال اللہ، وہ حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے، ایسی کوئی بات اس کے قلم سے نہیں نکلتی کہ جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود نہ ہو. جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات اس کے قلم سے نہیں نکلتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی. ساری زندگی فتوے لکھ رہا ہے، کوئی شیخ نہیں، کوئی مربی نہیں، کوئی خانقاہ نہیں اس کی، کوئی مبلغ نہیں، کوئی جماعت نہیں، لیکن کام کر رہا ہے دین کا. والذین جاہدوا فینا، ہمارے دین میں کوشش کر رہا ہے، دین کے اندر کوشش کر رہا ہے، ایک ایک بات کی تحقیق کرتا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اجماع صحابہ کا حکم کیا ہے، قیاس کا حکم کیا ہے، ایک ایک بات کی تحقیق کرتا ہے. کتابیں چھان ماری، 20 کتابیں دیکھ کر، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے ایک ایسی بات ہمیں بیان کرتا ہے جو بالکل دین کے مطابق ہوتی ہے. آپ اس پر عمل کریں، آپ اس کی بات کو قبول کریں، آپ اس کی بات کو نقل کریں، بے دھڑک نقل کریں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہ خود بھی وصول الی اللہ اس کو بھی حاصل ہو رہا ہے، اور آپ اس کے طریقے پر چلیں گے آپ کو بھی وصول الی اللہ حاصل ہوگا. ایک راستہ ہے. ایک آدمی سبق پڑھاتا ہے، ساری زندگی سبق پڑھا رہا ہے، حدیث کا سبق پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، اصول فقہ پڑھاتا ہے، اس میں تحقیق کرتا ہے. جو بات میں نقل کر رہا ہوں قال اللہ، اللہ نے کہی بھی ہے کہ نہیں، یہ ویسے کہہ رہا ہوں میں، قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ نہیں؟ ایک ایک بات کی تحقیق کرتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے، چھان مارتا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، مدرس ہے، مفتی نہیں ہے، مدرس ہے، محدود طالب علموں کو پڑھا رہا ہے، لیکن اس کی نظر اس بات پر ہے کہ دیانت دارانہ اگر میں نے کوئی بات غلط ان کو نقل کر دی، آخرت کے اندر مجھ سے مواخذہ ہوگا، آخرت میں مجھ سے کہا جائے گا تو نے یہ کہا تھا یہ کام جائز ہے، کہاں سے کہا تھا جائز ہے؟ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، کہاں سے کہا تھا؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، کہاں سے کہا تھا؟ اگر وہ محتاط ہے، اگر اس کی نظر اس بات پر ہے کہ جو بات کہوں تحقیق سے، پوری تحقیق کر کے، چھان کر، پھٹک کر، اللہ کی کتاب، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور قیاس کو دیکھ کر، امام صاحب نے کہا، کہاں کہا؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ایسی کتاب مستند موجود ہے جس میں امام صاحب کا قول موجود ہے، تو آپ کا کہنا صحیح ہے، پھر آپ کا راستہ سبل النا میں داخل ہے۔ اگر نہیں تو آپ کا راستہ سبل النا میں داخل نہیں ہے۔ یہ مدرس جو ساری زندگی مدرسی کر رہا ہے، کوئی خانقاہ نہیں ہے اس کی، یہ کوئی مبلغ نہیں ہے، یہ کوئی مربی نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں انتہائی محتاط ہے، اور فی نا ہر وقت اس کی نظر اس بات پر ہے کہ میں دین کے اندر غور کر رہا ہوں، یہ دین ہے بھی کہ نہیں؟ جو کچھ میں اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہوں یہ دین ہے کہ نہیں؟ خوف زدہ ہے، ہر وقت اس کو پسینے آ رہے ہیں کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ نکل جائے جو دین کے خلاف ہو، کوئی ایک مسئلہ میری زبان سے ایسا نہ نکلے جو دین کے خلاف ہو۔ تو مدرس ہے، پڑھا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا راستہ سبل النا میں داخل ہے۔ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، آپ اس کا اتباع کریں گے تو یقیناً وہ خود بھی کامیاب ہوگا اور آپ کو بھی کامیاب کرے گا۔ ایک راستہ وہ مفتی کا ہے، ایک راستہ یہ مدرس کا ہے۔ ایک آدمی شیخ ہے، مربی ہے، خانقاہ ہے، خانقاہ لے کر بیٹھا ہوا، وہ مدرس نہیں ہے، وہ مبلغ نہیں ہے، جگہ جگہ واعظ نہیں کہتا، خانقاہ میں لیے بیٹھے۔ اس کے اندر مختلف طریق ہیں، خانقاہ میں تربیت دینے کے مختلف طریق ہیں۔ ایک آدمی وہاں ذکر اور شغل کے ذریعے سے تربیت دیتا ہے، ایک آدمی مراقبات کے ذریعے تربیت دیتا ہے، ایک آدمی نوافل کے ذریعے تربیت دیتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں کوئی ذکر و شغل، کوئی مجلس ذکر کوئی نہیں تھی، لیکن سنت کا اہتمام، اتنا سنت کا اہتمام، ایک ایک چیز کا جائزہ، ایک ایک چیز کا جائزہ۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو نظر سنت پر ہے، سنت کے مطابق بیٹھے ہو، سنت کے مطابق آپ نے کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا طریقہ؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، پڑھا تو ہم نے بھی تھا لیکن سیکھا پھر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے۔
پہلے کھانے والے بیٹھے، دسترخوان پہلے نہیں بچھے گا، پہلے کھانے والے بیٹھیں گے، پھر دسترخوان بچھایا جائے گا، پھر دسترخوان بچھانے کے بعد پہلے پلیٹیں لگائی جائیں گی، آخر میں کھانا آئے گا، کھانے کی چیزیں آخر میں آئیں گی۔ اس کے بعد اہتمام کے ساتھ ہاتھ دھو کر بیٹھنے والے ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پہلی مرتبہ جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو پوچھے نہیں جاتے، تولیے سے صاف نہیں کیے جاتے، پہلی مرتبہ گیلے ہاتھ اسی طرح کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے، اپنے سامنے سے کھائیں گے، ادب سے کھانا کھائیں گے، کھانے کا احترام کریں گے، کوئی ریزہ کوئی ٹکڑا گرنے نہ پائے، نہایت ادب کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد کھانا پہلے اٹھے گا، پہلے برتن نہیں اٹھیں گے، خالی برتن نہیں اٹھیں گے، پہلے کھانا اٹھے گا، اس کے بعد خالی برتن اٹھیں گے، اس کے بعد دسترخوان پر جو ریزے، جو ٹکڑے، جو بوٹیاں، وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کی جائیں گی، اس کے بعد دسترخوان اٹھے گا، اس کے بعد یہ کھانے والے اٹھیں گے۔ ہمارے معاملہ بالکل الٹ ہے، ہمارے معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہ کھانے کے آداب تھے، ان کی نظر صرف ایک کھانے پہ نہیں، ہر معاملے میں ان کی نظر سنت کے اوپر تھی۔ سنت کیا ہے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ آپ کے پیروں کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ہاتھوں کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے ہاتھ باندھے کہاں ہیں؟ باندھنے کا انداز کیا ہے؟ کس طرح ہاتھ رکھے ہیں؟ نظر آپ کی کہاں ہے؟ سر کہاں ہے؟ نیچے جھکا ہوا ہے کہ اوپر اٹھا ہوا ہے؟ ایک ایک چیز پر نظر ہے، ایک ایک ادا پر نظر ہے۔ رکوع کیسے کیا؟ سجدہ کیسے کیا؟ رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ایک بات پر نظر ہے، ایک ایک ادا کو درست کیا جا رہا ہے۔ کوئی تسبیحات، کوئی مراقبات، کوئی مجاہدات وہ نہیں ہے وہاں، لیکن وہاں ان اداؤں پر، ایک ایک ادا پر، ایک ایک ادا کے اوپر نظر ہے۔ اذان کہنے والا اذان کہہ رہا ہے، ایک ایک کلمے پر اس کی نظر ہے، شیخ کی نظر ایک ایک کلمے پر ہے، کیسے ادا کر رہا ہے، سنت کے مطابق یا سنت کے خلاف؟ ایک ایک کلمے اس کی ادائیگی کا طریقہ باقاعدہ سکھا رہے ہیں، کس طرح ادا کرنا ہے۔ اذان، تکبیر، تکبیر کہنے والا کون ہے؟ جس نے اذان کہی ہے وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ایک ایک بات پر نظر ہے۔ قرآن پاک مساجد میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح رکھے ہیں؟ قرآن پاک کا ادب کیا ہے؟ اس ادب کے مطابق رکھے ہیں یا نہیں؟ قرآن پاک کا استعمال کن چیزوں پر ہو رہا ہے؟ چپائیوں پر ہے، رحلوں پر ہے، کن چیزوں پر ان کا استعمال ہو رہا ہے؟ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، آدمی اٹھ کے چلا گیا، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ مساجد کے اندر بوسیدہ اوراق ایک طرف ڈھیر لگا دیے، حضرت کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی تھی دیکھ کر۔ ان کی نظر آپ کے مجاہدات پر ان کی نظر نہیں تھی۔ کتنے مجاہدات آپ کرتے ہیں؟ کتنا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ چاشت، اشراق، اوابین کتنی پڑھتے ہیں؟ ذکر آپ کتنا کرتے ہیں؟ ان چیزوں پر ان کی نظر نہیں تھی، ان کی نظر اس بات پر تھی کہ آپ کے اندر سنت کا اہتمام کتنا ہے۔ ایک ایک بات سنت 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 سنت۔
لوگوں کی تربیت بھی اسی پر ہو رہی ہے، سنت پر محنت کروائی جا رہی ہے۔ ایک ایک سنت 1 منٹ کا مدرسہ بنا دیا، 1 منٹ کا مدرسہ، ہر مسجد کے اندر مدرسہ 1 منٹ کا، کیا ہے؟ ایک سنت بتاؤ، اس پر عمل کا طریقہ بتاؤ، ایک گناہ کا تعارف کراؤ، اس سے بچنے کا طریقہ بتاؤ، ایک آیت، چھوٹی سی ایک آیت تلاوت کر کے اس کے تلاوت کا طریقہ بتاؤ۔ تلاوت کی سنت کیا ہے؟ مخارج کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں؟ جی یہ ایک طریقہ ہے۔ کیوں صاحب؟ یہ راستہ لنہدینہم سبلنا میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی لنہدینہم سبلنا، یقیناً یہ وہ راستہ ہے جو وصول اللہ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والا خود بھی واصل اللہ ہے، اور جن کو لے کر جا رہا ہے وہ سب واصل اللہ ہے، وصول اللہ کا راستہ ہے۔ تربیت دینے والا مختلف انداز سے، کسی کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ ذکر کتنا کرتے ہیں، کسی شیخ کی نظر آپ کے ذکر پر ہے، کون سا ذکر کرتے ہیں، 12 تسبیح کا ذکر آپ کس طرح کرتے ہیں، مختلف انداز ہے۔ آپ نے 12 تسبیح کا ذکر صرف 12 تسبیحیں پڑھ لی کافی ہے، یا اس کے بیٹھنے کا انداز، گردن کا انداز، ذکر کا انداز کیا ہے؟ وہ اس طریقے پر جتنے مریدین ہیں، جتنے حلقے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ طریقہ سکھایا گیا، جس کے مزاج میں جس طریقے کا تحمل ہے اس طریقے پر اس کو چلایا جا رہا ہے۔ کسی کے مزاج میں تحمل ہے ضربیں لگانے کا، وہ اس کو ضربیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کسی کے مزاج میں ضربوں کا تحمل نہیں ہے، اسے بغیر ضربوں کو بتایا جا رہا ہے۔ کسی کے مزاج میں 12 تسبیح کا تحمل نہیں ہے، اسے تخفیف کر کے وہ تسبیحات، وہ ذکر کم کر کے بتائے جا رہے ہیں۔ کسی کے مزاج میں تلاوت کا ذوق زیادہ ہے، اسے تلاوت کے راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ کسی کو نوافل کے شغل میں لگایا جا رہا ہے، کثرت نوافل، مختلف انداز ہے۔ یہ راستے، جس کو جس راستے سے مناسبت ہے اس راستے پر اس کو لگا کر اس کی تربیت دی جا رہی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں میں بنیادی بات اپنے ذہن سے نہ نکال دیجیے گا۔ پہلی بات، وہ بنیادی بات اپنے ذہن سے نہ نکال دیجیے گا کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ان تمام چیزوں کا لحاظ بنیادی ضرورت ہے۔ جو آدمی ان میں ناقص ہے اس کے یہ تمام ذکر و شغل، تمام مراقبات اور مجاہدات سب بیکار ہے، کوئی چیز بھی کارآمد نہیں۔ بنیادی سبق اپنے ذہن سے نہ نکال دیجیے گا۔ یہ راستے ہیں۔ ایک جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا، سارا دن باہر نکلو تبلیغ کرو، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اگر وہ لوگ معاملات کے اندر خراب ہیں تو ساری تبلیغ سب بیکار، سب اکارا۔ اگر معاملات کے اندر امانت اور دیانت نہیں ہے، صدق اور اخلاص نہیں ہے، تو یاد رکھیے ساری تبلیغ بالکل بیکار ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنیادی بات عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 بنیادی سبق ہیں۔
ان میں پختہ ہونے کے بعد اب آگے چلنا ہے. اب تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرنا. باہر نکلو، وقت دو. کوئی 40 دن دے رہا ہے، کوئی 4 مہینے دے رہا ہے، کوئی سال دے رہا ہے، کوئی زندگی لگا رہا ہے، کوئی 10 دن دے رہا ہے، کوئی 6 روزہ لگا رہا ہے، کوئی شب جمعہ لگا رہا ہے. یہ سب چیزیں یقیناً اگر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے اندر اگر پختگی ہے، پھر یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ بھی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. پھر آدمی اس راستے میں نکلے، لگا رہے، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کو نمازیں پڑھوائے، لوگوں کو ذکر کی تلقین کرے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے. باہر ایک آدمی کو ساتھ لے کر نکلے. ایک ہفتے میں ایک آدمی مل گیا، پھر ایک ہفتے میں ایک آدمی مل گیا، پھر مہینے میں ایک آدمی مل گیا. آہستہ 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 لگے رہے. آخر یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں پہنچ گئی. لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی اس سے وابستہ ہو گئے. کیا یہ طریقہ دین نہیں ہے؟ یقیناً دین ہے. یقیناً یہ لنہدینہم سبلنا، انہیں راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اس راستے پر چلنے والے خود بھی وصول الی اللہ ان کو بھی حاصل ہوگا، اور جن لوگوں کو لے کر چلیں گے ان کو بھی وصول الی اللہ حاصل ہوگا. اسی طرح ایک آدمی عالم ہے، واز کہتا پھرتا ہے، جگہ جگہ واز کہتا ہے. کوئی تبلیغ جماعت میں نہیں جاتا، لیکن جگہ جگہ واز کہتا ہے، درس بیان کرتا ہے، واز کہتا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اس میں پختہ ہے کہ نہیں؟ اگر ان چیزوں میں وہ پختہ ہے، راسخ ہے، اس کے عقائد صحیح ہیں، اس کی عبادات صحیح ہیں، اس کے معاملات صحیح ہیں، اس کی معاشرت صحیح ہے، اس کے اخلاق صحیح ہیں، اب وہ لوگوں کو واز کہتا ہے اور لوگوں کو یہ تلقین کرتا ہے تم بھی واز کہو. جگہ جگہ مسجدوں میں درس قرآن بیان کرو، جگہ جگہ مجلسیں بیان کرو، جگہ جگہ بیٹھو، لوگوں کو واز کہو. یہ ایک راستہ ہے. اگر وہ ان 5 بنیادی اصولوں کے اندر مضبوط ہے تو یقیناً اس کا یہ راستہ لنہدینہم سبلنا کا ایک راستہ ہے. اور اس راستے پر چلنے والا وہ خود بھی کامیاب، واصل الی اللہ، اور جن کو لے کر جائے گا وہ بھی واصل الی اللہ. یہ بات یاد رکھیے، وصول الی اللہ کے لیے ایک راستہ نہیں ہے بھائی. وصول الی اللہ کے متعدد راستے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا، خانقاہوں میں بیٹھنے والے مختلف طریقے پر تربیت دے رہے ہیں. سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ. ایک آدمی صرف سلسلہ چشتیہ میں بیعت کرتا ہے. سلسلہ چشتیہ میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نقش بندیہ کے لوگ پسند نہیں کرتے. سلسلہ چشتیہ میں نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، نعتیں کہنا، وہ اس کو مشغلے کے طور پر، کبھی کبھی نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو سب کے یہاں ہے. سلسلہ قادریہ میں، نقش بندیہ میں بھی ہے، لیکن اس کو مشغلہ بنا لینا یہ ان کے یہاں نہیں ہے. نعت کے اوپر وجد آنا، یہ کیفیتیں، اس میں کیفیت طاری ہونا، یہ ان کے یہاں نہیں ہے، سلسلہ چشتیہ میں ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، سلسلہ چشتیہ یقیناً وصول الی اللہ کا ایک طریقہ ہے، بشرطے کہ، میری شرط یاد ہے،
بشرطے کہ وہ پانچوں باتیں صحیح ہوں۔ وہ آدمی جس کے عقائد صحیح نہیں، اس کے نعتیں بھی صحیح نہیں بھائی، اس کا نعت پڑھنا بھی بے ادبی اور نعت سننا بھی بے ادبی۔ جس کی عبادات غلط ہے، جو عبادات کے اندر کھوٹا ہے، اس کا نعت پڑھنا اور نعت سننا سب غلط ہے۔ صرف نعت گوئی سے، صرف نعت پڑھنے سے، صرف نعت سننے اور سنانے سے اسے اللہ مل جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بنیادی سبق وہ پانچ چیزیں ہیں، جس میں وہ پانچ سبق موجود ہیں، وہ لنہدینہم سبلنا اس کے بعد آئے گا۔ اس کا نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت کہنا اور اس کے اوپر غیر اختیاری کیفیت طاری ہونا، وہ سب اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو عقائد میں کھوٹا، عبادات میں کمزور، معاملات کے اندر کھوٹا، معاشرت کے اندر ناقص، اس کی نعت گوئی اور نعت خوانی سب بیکار ہے، سب توہین ہے، وہ توہین ہے، وہ ادب نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اس آیت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پہلی بنیاد ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے کو سمجھیں اور ہمارے راستے میں یہ پانچوں باتیں، ان کے عقائد بھی صحیح، ان کے عبادات بھی صحیح، ان کے معاملات بھی صحیح، ان کی معاشرت بھی صحیح، پھر اگر وہ نعت سننے اور نعت پڑھنے میں، اس میں اگر وہ مشغول ہوتے ہیں، تھوڑا بہت وقت اس کے اندر لگا، بشرطے کہ نماز قضا نہ ہو، بشرطے کہ ذکر نہ قضا ہو، ذکر کے وقت میں ذکر ہو، نماز کے وقت میں نماز ہو، تلاوت کے وقت میں تلاوت ہو، مراقبے کے وقت میں مراقبہ ہو، پھر وقت نکل کر تھوڑا بہت اگر وہ نعت کے اندر مشغول ہو جائے اور اس کے اندر اس پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے، تو یہ راستہ بھی لنہدینہم سبلنا کا راستہ ہے، اور اس راستے سے بھی انسان کو اللہ تک پہنچنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ یہ کہنا کہ صاحب نعت خواں جو ہے وہ سارے کے سارے وہ سب بے دین لوگ ہوتے ہیں، غلط بات ہے۔ عین دین ہے، نعت کہنا، نعت پڑھنا سب عین دین ہے، لیکن اس کو ایسا مشغلہ بنا لینا کہ جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو پھر یہ دین نہیں ہے بھائی، پھر یہ دین نہیں ہے۔ فینا پہلے ہے، والذین جاہدوا فینا پہلے ہے، لنہدینہم سبلنا بعد میں ہے، پہلے فینا ہے۔ ہمارے دین میں کتنا پختہ ہے۔ اکابر نے نعتیں بھی کہی ہیں، نعتیں پڑھی بھی ہیں، نعتیں سنی بھی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعتیں سنی ہیں، حسان بن ثابت نے نعتیں کہی ہیں۔ تو نعت کہنا، نعت سننا سلسلہ چشتیہ کے اندر اگر ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، یقیناً عین دین ہے اور لنہدینہم سبلنا کا مصداق ہے، لیکن یہ پہلی شرط اس کے اندر وہی ہے کہ فینا، اس میں کتنا پختہ ہے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، اس میں اس کا کیا حال ہے۔ اگر وہاں ناقص ہے پھر اس کی نعت خوئی سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ صرف نعتیں پڑھنے سے پھر یہ سمجھے کہ مجھے وصول اللہ ہو گیا، نہیں، پھر وہ غلط فہمی ہے اس کی۔ وصول اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وصول اللہ کے لیے پہلی بنیاد وہ پانچ چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو پختہ کرو، اس کے بعد پھر نعت گوئی میں مشغلہ اختیار کرو، کوئی مذاکرہ نہیں۔ دوسرا طریقہ سلسلہ نقش بندیہ کا ہے۔ نقش بندی یہ حضرات، ان کے یہاں نہ تو مراقبات ہیں نہ مجاہدات ہیں، ان کے یہاں اتباع سنت ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ میں اتباع سنت ہے۔
اتباع سنت کا اہتمام، ہر چیز میں اتباع سنت. لیکن اس کے باوجود سلسلہ نقش بندیہ کے لوگ نعت خوانی اور نعت گوئی کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو مشغلہ بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے نبی کو شعر سکھائے اور نہ یہ نبی کے مناسب تھے. معلوم ہے کہ شان نبوت کے مناسب نہیں ہے، اس کو مشغلہ بنانا نبوت کے مناسب نہیں. اگر مناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کو سکھلاتے. وما ينبغی لہ، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. سلسلہ نقش بندیہ کے لوگ اس معاملے میں ذرا سخت ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر نقش بندیہ کے لوگ دین کے معاملات میں پختہ ہیں تو ان کا یہ طریقہ عین سنت، عین شریعت اور عین سبیل الی اللہ ہے. لنہدینہم سبلنا. سلسلہ قادریہ کے لوگ، ان کے یہاں مراقبات ہیں، مراقبہ ہے، ان کے یہاں توجہ ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے، مراقبہ کیا چیز ہے؟ اصل میں انسان جب کوئی تصور کرتا ہے، اس تصور کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس تصور کا ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، اس کے مطابق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں نہیں دے رہا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ مثال بیان کی ہے سمجھانے کے لیے. تصور کا انسان کے وجود پر اثر ہوتا ہے. تصور کا کیسے؟ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھنا بھائی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھو جی اس مثال کا دین سے کہاں جوڑ دی. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تصور کا انسان کے جسم پر اثر ہوتا ہے. دیکھیے، ایک تصور کا درجہ ہے اختیاری، سوچنا، ایک تصور کا درجہ ہے غیر اختیاری. دونوں تصورات کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، دونوں تصورات کا. غیر اختیاری کیا ہے؟ خواب میں کسی لڑکی کا تصور آ گیا، آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، اب ایک لڑکی کا تصور آ گیا. غیر اختیاری، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے کوئی تصور نہیں قائم کیا، وہ تصور آ گیا اور وہ ذہن پر مسلط ہوا، اور اتنا تصور کے اندر، اب آپ تصور کے اندر کہ وہ لڑکی میرے پاس آ گئی اور میں اور وہ اکیلے ہیں اور تنہائی میں میں اس سے صحبت کر رہا ہوں اور صحبت کر رہا ہوں اور اس کے بعد خوب مزے لے رہا ہوں اور مزے لے کر انزال ہو گیا. اب جو آنکھ کھلی تو معلوم ہے سب کپڑے خراب ہو گئے، واقعی انزال ہو گیا. اسے کہتے ہیں احتلام. تو یہ احتلام تو جسم کے اوپر اثر ہوا تو احتلام ہوا نا. اگر جسم پر اثر نہ ہوتا تو احتلام کیسے ہوا؟ جی، اس تصور نے پورے جسم کو متحرک کیا، اس کے اندر ہیجان پیدا ہوا، قوت شہوانی غلبہ ہوا، قوت شہوانی کے اندر غلبہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ احترام ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جان بوجھ کر تصور کر رہا ہے، اب اس تصور میں کسی نامحرم کا تصور آ گیا، اس تصور کے اندر وہ ڈوب رہا ہے، اور جناب کوئی بات کرتا ہے تو اسے ناگوار گزرتی ہے، وہ تصور ہٹتا ہے تو اسے ناگوار گزرتا ہے. وہ جا رہے ہیں تو غم ہی کیا ہے، ابھی تو حد نگاہ میں ہے، نگاہ بھی جب نہ جا سکے گی خیال کا آسرا کریں گے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے تصور کے اندر اور مست ہے. اب وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں. کوئی آوازیں دے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. مست ہے بالکل، اسے کچھ خبر نہیں کہاں پہنچ گئے، کچھ خبر نہیں ہوتی.
یہ تصور بھی انسان کے وجود پر اثر کرتا ہے اور اس کے پورے نظام کو معطل کر دیتا ہے۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی تصور کی۔ بعض مرتبہ آپ دیکھیے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے مڑنا ہے ایک چوک پہ، خیال میں کہیں اور گم ہے، تصورات کی دنیا میں کسی اور جگہ گم ہے، وہاں مڑنے کا خیال ہی نہ، آگے نکل گئے۔ اب آگے نکل گئے، اوہو مجھے تو وہاں مڑنا تھا، اب آگے کہیں یو ٹرن نہیں ہے۔ آپ کبھی جائیں باہر کی دنیا میں تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے اگر ایک جگہ آپ کو مڑنا ہے اور وہاں آپ کو خیال نہیں رہا تو کم از کم 20 25 30 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آگے جا کر آپ کو ٹرن ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ اب وہ تصور کی دنیا کو آدمی لعنت بیچتا ہے کہ یار کیا مصیبت ہے، میں پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا تھا، یہ کہاں میں پھنس گیا جی، اسے کہیں پھر مڑنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تصور انسان کے وجود پر اثر کرتا ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کے لوگوں نے تصور کی دنیا میں انسان کو ڈبو دیا، انہوں نے کہا بیٹھو تم یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور کرو، بیٹھ کر یہ مراقبہ کرتے 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 اتنا مراقبہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے سامنے سے کوئی چیز گزر جائے، کوئی اسے آواز دے، کوئی اسے بلائے، کوئی کام آئے، وہ اتنا مشغول اور اتنا منہمک ہوتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دو، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے مثال، میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ نماز میں انسان کو یہ حکم دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز پڑھ۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اب یہ تصور کتنا غالب ہو، اتنا غالب ہو، دیکھیے میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا کہ بھی دشمن کا اندیشہ ہے، اس لیے 2 آدمی، کوئی ایک آدمی ڈیوٹی دے جاگنے کی تاکہ ذرا بھی اگر خطرہ ہو تو وہ سب کو اٹھا دے، بیدار کر دے، دشمن کا خطرہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا اپنے ایک ساتھی سے کہ بھی پوری رات جاگنا مشکل کام ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح ترین روایت ہے، پوری رات جاگنا مشکل ہے، آدھی رات میں جاگوں گا، آدھی رات تم جاگنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، ڈیوٹی تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں پہلے جاگتا ہوں، تم بعد میں جاگنا، میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اکیلا جاگ رہا ہوں، اگر میں بیٹھ گیا تو نیند آ جائے گی، کھڑے کھڑے جاگوں تو کھڑے کھڑے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں نماز کی نیت باندھ دیتا ہوں۔ اب نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھی تو نماز میں زبردست مراقبہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ گیا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جناب یہ تو ڈوب گئے اس مراقبے میں، ڈوبے تو کتنے ڈوبے، اتنے کہ اپنے وجود کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ دشمن نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا اس کو پہلے مارو، تیر مارے دور سے، وہ تیر آ کے لگا، وہ اندر گھس گیا، تیر کی پوری وہ لکڑی باہر ہے اور وہ یہاں گھسا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا لگا، چوتھا لگا، 5واں لگا، 20 تیر لگے اور وہ جسم میں کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ نماز پڑھا، یہ نماز ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے
یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ تیر لگے ہوئے ہیں جسم کے اندر. کیا بات تھی کہ وہ مراقبے میں وہاں پہنچ گئے جہاں سے وجود کا احساس ختم ہو گیا. وجود کا احساس ختم ہو گیا، یعنی بے حس و بے حرکت ہو گیا وجود. اب رکوع میں گئے تو وہ تو تیر لگے ہوئے ہیں سامنے. اب جب سجدے میں جانے لگے تو وہ زمین پر تیر لگے اور سجدہ نہ ہو سکا. اب احساس ہوا کہ یہ اب توجہ اس مراقبے سے ہٹی. جب وہ رکاوٹ ہوئی تو جلدی سے وہ تیر نکالے اور نکال کے سجدہ کیا. لیکن کیونکہ توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی اس مراقبے سے، اب اپنے وجود کا احساس ہوا. اب تکلیف شروع ہوئی، جلدی سے دوسری رکعت پوری کی. رکعت پوری کر کے ساتھی کو اٹھایا. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہو رہا بھائی؟ سارا وجود چھلنی ہے، لہو لہان ہے. انہوں نے کہا میں تو اب شاید نہ بچوں، تم اب بیدار ہو جاؤ. یہ کیا بات تھی؟ مراقبہ انسان کے وجود پر اتنا اثر کرتا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بہترین مثال ہے یہ بہترین مثال ہے مراقبے کے اثر کی، کہ مراقبہ انسان پر اتنا اثر کرتا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب اس مراقبے کے اندر سلسلہ قادریہ کے جو لوگ اس مراقبے کے اندر انہوں نے محنت کروائی، مجاہدہ کروایا، اتنا مراقبہ کرو کھانے پینے کا احساس ختم ہو جائے. کھانے پینے کا احساس. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابدال کی زیارت کرا دیجئے. فرمایا کہ جاؤ دریا کے کنارے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی چیز لے کے جانا کھانے کی، وہ انہیں پیش کرنا. وہ گئے، جا کے ان سے کہا. انہوں نے کہا دریا کے پرلے کنارے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پہلے کھلا کے آؤ. انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں، یہاں تو کوئی کشتی نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کہا جا کے دریا سے یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر کبھی کھانا نہیں کھایا. پہنچے، دریا سے یہ بات کہی، پانی منجمد ہو گیا. پانی کے اوپر چل کے پرلی طرف پہنچ گئے. وہاں دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کے کھلایا. انہوں نے ایک نوالا کھایا اور اس کے بعد اسی طرح باندھ کے کہنے لگے لے جاؤ ان کو دے دو. انہوں نے کہا یہ کیسے جاؤ؟ کہا کیسے آئے تھے؟ آئے تو اس طرح تھا. فرمایا اب بھی جا کر دریا سے یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا. پھر آئے، پھر یہ بات کہی، پانی منجمد ہو گیا، جم گیا. پانی کے اوپر سے چل کے ادھر آ گئے. آگے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت پہلے یہ بتائیے، آپ کو تو میں نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اگرچہ ایک نوالا کھایا لیکن کھایا تو ہے نا. پھر وہ کہہ رہے ہیں اور دریا ان کا حکم مان رہا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ ایک نوالا قوت لا یموت ہے، صرف اس لیے ہے کہ زندگی باقی رہے. ہم کھانا نہیں کھاتے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. وہ استغراق، اللہ کے حضور کا استغراق اتنا تھا کہ کھانے کی خواہش ختم ہو گئی. کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی، اتنا استغراق تھا. تو مراقبہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان کو اپنے وجود کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے. یہ مراقبہ ہے. تو حضرات سلسلہ قادریہ کے لوگوں نے مراقبے کے اندر انسان کو لگایا کہ اللہ کو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو اور اتنا ڈوب جاؤ اس مراقبے میں کہ تمہیں اپنے وجود کا احساس باقی نہ رہے. اتنا ڈوب جاؤ اس مراقبے میں. تو بھائی اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے سلسلہ چشتیہ کے جن لوگوں نے لوگوں کو اپنے راستے پر لگایا، کیا وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟
یقیناً اللہ کا راستہ ہے، لنہدینہم سبلنا کا ایک راستہ ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے لوگوں نے اپنے راستے پر جن لوگوں کو چلایا، کیا وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا راستہ ہے، لنہدینہم سبلنا کا ایک راستہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کے جن لوگوں نے اپنے راستے پر لوگوں کو لگایا، کیا وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا راستہ ہے، لنہدینہم سبلنا کا راستہ ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے تھے، چاروں سلسلوں میں جب کسی کو بیعت کرتے تو فرماتے آؤ بھائی چاروں سلسلوں کے اندر میں بیعت ہوتا ہوں، سلسلہ قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، سلسلہ چشتیہ، چاروں سلسلوں کے اندر بیعت فرماتے۔ کیوں؟ بات ذرا ذہن سمجھنے کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں فخریہ نہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میرے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ اصل بات یہ ہے یہ سارے سلسلے وہ ہیں، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، 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 یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا۔ اس راستے پر چلنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس راستے کو برا کہیں یا اس راستے کو کم سمجھیں۔ اس راستے پر چلنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس راستے کو برا سمجھے اور اسے کم سمجھے۔ یہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، ان میں جو راستہ آپ کو آپ کے مربی کے ذریعے سے ملے آپ اس راستے پر چلیں، لیکن دوسرے طریقے کو غلط نہ سمجھیں، اس کی توہین نہ کریں، اسے بھی یہ سمجھیں کہ یہ وصول اللہ کا راستہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہی راستہ دین ہے اور وہی راستہ وصول اللہ کا ہے، یہ غلط ہے۔ بات ہے نہیں؟ اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے بہت سے حضرات جو لوگ خانقاہوں سے متعلق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس خانقاہ کا راستہ جو ہے یہی راستہ وصول اللہ کا ہے اور اسی راستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے، جو لوگ اس راستے پر نہیں آتے وہ کامیاب نہیں ہیں۔ جو لوگ تبلیغ جماعت کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کا یہی راستہ ہے، جو اس راستے پر نہیں چل رہا وہ غلطی میں ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو لوگ تدریس میں لگے ہوئے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی مدرس ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس راستے پر نہیں چل رہا وہ غلط ہے، اسی راستے کے اوپر چلنا چاہیے، یہی راستہ وصول اللہ کا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام راستے لنہدینہم سبلنا کا مصداق ہے۔ آپ کو جس راستے سے مناسبت ہو آپ اپنے مربی سے، اپنے شیخ سے تعلق قائم کر کے آپ اس راستے کو اختیار کریں اور اس راستے پر چلیں، جس راستے سے آپ کو مناسبت ہو اس پر آپ چلیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی وصول اللہ ہوگا۔ لیکن خدا کے لیے دوسرے راستوں کو غلط نہ سمجھیں، دوسرے راستوں کی توہین نہ کریں، خبردار یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ دوسرے راستے پر چلنے والے جو ہیں اگر یہ 5 بنیادی چیزیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اگر یہ 5 چیزوں کے اندر آدمی مضبوط ہے پھر جو راستہ بھی اختیار کرے گا وہ وصول اللہ کا راستہ ہے۔ اور اگر ہم ان راستوں کے اندر کمزور ہیں تو ہمارا راستہ بھی وصول اللہ کا راستہ نہیں ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ پھر یہ باتیں ذہن نشین رکھنے کی ہیں۔ الحمدللہ بہرحال آپ حضرات کی برکت سے اس آیت کے مضامین، بہت سے مضامین آپ کے سامنے آ گئے، اگرچہ مجھ جیسا ادنا طالب علم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ تو بڑوں کا کام ہے جن حضرات نے یہ مضامین بیان کیے ہیں، میں تو ان کا ایک بالکل یعنی ادنا درجے کا خادم ہوں، بس ایک ترجمان کی حیثیت سے وہ باتیں آپ حضرات تک میں نے نقل کر دی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ سلسلہ چشتیہ کا
بہرحال ہمارے سلسلے میں جہاں اور سلسلے ہیں، چاروں سلسلوں کے اندر تعلق ہے، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تو اس میں وہ کبھی کبھی نعت کا بھی ایک وہ آ جاتا ہے، تو نعت بھی کہتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ بھی اس ربیع الاول کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3-4 نعتیں عطا فرمائی ہیں، تو پچھلی مرتبہ بھی خیال تھا لیکن وہ نہیں سنا سکا، تو اس دفعہ کو خیال ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو ایک نعت آپ کو ضرور سنا دوں کہ سلسلہ چشتیہ سے آپ کو بھی تو تعلق ہے، ایسی بات۔ گلدستہ ایمان ہے جلوہ میرے آقا کا، گلدستہ ایمان ہے جلوہ میرے آقا کا، آئینہ عرفان ہے سینہ میرے آقا کا، آئینہ عرفان ہے سینہ میرے آقا کا، ہے عرش سوا تجھ سے رتبہ میرے آقا کا، ہے عرش سوا تجھ سے رتبہ میرے آقا کا، دیکھا ہے کبھی تو نے جلوہ میرے آقا کا، دیکھا ہے کبھی تو نے جلوہ میرے آقا کا، ہو رشک نہ کیوں آخر امت پہ ملائک کو، ہو رشک نہ کیوں آخر امت پہ ملائک کو، امت کے سروں پر ہے سایہ میرے آقا کا، امت کے سروں پر ہے سایہ میرے آقا کا، ہے ناز مجھے اس پر امت ہوں محمد کی، ہے ناز مجھے اس پر امت ہوں محمد کی، سب رشتوں سے افضل ہے رشتہ میرے آقا کا، سب رشتوں سے افضل ہے رشتہ میرے آقا کا، ایمان کے رشتے میں بندوں کو پرو ڈالیں، ایمان کے رشتے میں بندوں کو پرو ڈالیں، تقلید کے قابل ہے جذبہ میرے آقا کا، تقلید کے قابل ہے جذبہ میرے آقا کا، احسان تیرا ہوگا طیبہ مجھے پہنچا دے، احسان تیرا ہوگا طیبہ مجھے پہنچا دے، جنت سے نہیں کچھ کم طیبہ میرے آقا کا، پڑھتا ہوں درود ان پر کہتا ہوں سلام ان کو، پڑھتا ہوں درود ان پر کہتا ہوں سلام ان کو، آنکھوں میں جب آ جائے روضہ میرے آقا کا، کل دین و شریعت ہے ہر نقش قدم ان کا، کل دین و شریعت ہے ہر نقش قدم ان کا، پیغام ہدایت ہے اسوہ میرے آقا کا،
ہے عرش سے بھی بڑھ کر وہ فرش زمیں عارف، ہے عرش سے بھی بڑھ کر وہ فرش زمیں عارف، جس فرش زمیں پر ہو سجدہ میرے آقا کا، گلدستہ ایمان ہے جلوہ میرے آقا کا۔ اللہم صلی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔